اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 139 سے 141۔ قل اے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اتحاجون کیا تحاجون تم جھگڑا کرتے ہو نا ہم سے فی اللہ اللہ کے بارے میں وَهُوَ ربنا حالانکہ وہ رب ہے ہمارا وَرَبُّكُمْ اور تمہارا بھی رب ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص توحید کی دعوت دی، اور پچھلی قوموں نے یہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر مختلف شریک بنا رکھے تھے۔ تو جب اللہ تک کے پیغمبر نے ان کو توحید خالص کی دعوت دی تو انہوں نے اللہ کے بارے میں بھی مختلف باتیں کرنا شروع کر دی، جس طرح مشرکین مکہ کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ صلح حدیبیہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معاہدہ کیا تو اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، تو انہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے، ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مختلف قسم کی بحث وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے اعمالنا ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے اعمالکم تمہارے اعمال ہیں، کہ جو انسان عمل کر رہا ہے وہ اپنے لیے کر رہا ہے، اچھا عمل کر رہا ہے تو بھی اپنے لیے کر رہا ہے، برا عمل کر رہا ہے تو بھی اسی کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ وَنَحْنُ اور ہم تو لہو اس اللہ کے لیے مخلصون خالص کرنے والے ہیں، یعنی اخلاص کے ساتھ اسی اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ام تقولون یا تم کہتے ہو ان ابراہیم کہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام والاسباط اور آل یعقوب کانوا ہودن تھے یہودی او نصارا یا نصرانی، کہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو جن فرقوں کا تم نے نام اپنا رکھا ہے اور جن فرقوں کا سے تم اپنا تعارف کرواتے ہو، کیا جو پچھلے پیغمبر گزر چکے ہیں وہ بھی کسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ قل کہہ دیجئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کیا انتم تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اس کا علم کس کو زیادہ ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے؟ اگر اللہ کو زیادہ پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت یہاں قرآن مجید میں بیان فرما رہے ہیں، اور اہل ایمان سے تقاضا یہی ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں اور ایمان لے آئیں۔ ومن اظلم اور کون بڑا ظالم ہوگا ممن اس شخص سے قتم جس نے چھپایا شہادتاً گواہی کو عندہ جو اس کے پاس ہے من اللہ اللہ کی جانب سے، یعنی اگر کسی انسان کے پاس کوئی حق بات ہے اور پھر بھی اس کو وہ پوشیدہ رکھتا ہے چھپاتا ہے تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ اس لیے جب حق بات کا انسان کو پتہ ہو تو اس حق بات کو کہہ دینا چاہیے۔ حق بات کو چھپانے والے کو گھنگے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے حق بات ظاہر کرنی چاہیے اور جہاں بھی موقع ہو اسے کہہ دینا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے، اس لیے حق کو چھپا دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے۔ وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ بے خبر اما اس سے جو تعملون تم عمل کر رہے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال اللہ کو پتہ ہیں۔ تلک امتن یہ ایک جماعت تھی قد خلت جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم جو تم کماؤ گے یا جو تم نے کمایا۔ تو لفظ کسب بڑا خوبصورت لفظ ہے، کہ یہ نہیں کہ کیا تم عمل کر رہے ہو، بلکہ یہ کہ تم نے حاصل کیا ہے، تم نے نیکی کس نیت سے کی ہے اور تمہارے پلے میں کیا آئی ہے، تمہارے پلڑے میں کیا آئی ہے، تمہارے نامہ اعمال میں کیا لکھا گیا ہے، یہ اصل بات ہوتی ہے۔ وہ اگر اچھا ہے تو بھی بہت خیر ہے اور اگر برا ہے تو بھی اس میں بہت نقصان ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا عَمَّا كَانُوا اس بارے میں جو وہ یعملون عمل کر رہے تھے، یعنی پچھلوں کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ روز قیامت انسان سے سب سے پہلے اس کی نمازوں کا سوال کیا جائے گا، تو اپنے اعمال کہ تم نے
کیا کمایا، تم نے کیا عمل کیا، تم نے کہاں سے رزق کمایا، جو تمہاری عمر تھی وہ تم نے کہاں بتا دی، اس بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے پچھلوں کے بارے میں بحث مباحثہ سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اور اپنی آخرت کی فکر کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔